بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کافی عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر لیکن ایک انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں اور میرے ساتھ ہیں اسلام آباد کی ایک معروف صحافی رخشندہ تسنیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے رخشندہ. گزشتہ روز ایک لاء کمیٹی کی سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے جیسے قائمہ کمیٹی کہتے ہیں برائے قانون، اس کا اجلاس تھا اور اس میں 3-4 قانونی ترامیم کے جو پرائیویٹ ممبرز پیش کرتے ہیں بل، وہ زیر غور آئے. ٹھیک. اور اس میں جب بحث ہوئی تو بہت دلچسپ ایک ڈسکشن ہوئی. اس میں ایک بل منظور ہوا، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ جو کمیٹیز بل منظور کرتی ہیں وہ ان کی رائے ہوتی ہے کہ یہ بل درست ہے، اس کو پاس ہونا چاہیے. وہ بھیجتے ہیں پھر اپنے ایوان کو، وہاں وہ دوبارہ کنسیڈر ہوتا ہے اور کمیٹی کی سفارش کی روشنی میں وہ منظور ہوتا ہے یا مسترد بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کمیٹی نے منظوری دے دی ہے کہ اس کے جو خامیاں تھیں وہ دور کر دی گئی ہیں، اب یہ فٹ ہے، پاس کیا جا سکتا ہے. تو وہ بل کیا ہے؟ تو وہ بل تھا بلوچستان میں مخصوص نشستوں میں اضافے کا بل. اوکے. یعنی جو ان کا کہنا تھا، بلوچستان کے سینیٹر تھے منظور احمد، یا سوری نام مس کر رہا ہوں میں، ان کا بل تھا. اور بل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ باقی تمام صوبوں کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ان میں اضافہ ہو چکا ہے سوائے بلوچستان کے. بلوچستان میں بھی بڑھ رہی ہے نا. یہ ان کا بڑا اسٹرانگ موقف تھا جس پر صرف آبجیکشن یہ تھا کہ جو آپ نے فارمولہ بنایا اس میں یہ نہیں بتایا کہ اس میں مائنورٹی سیٹس کتنی ہوں گی اور وومن سیٹس کتنی ہوں گی. تو جو سب کمیٹی نے جو رپورٹ بھیجی، ان کا سب کمیٹی کی رپورٹ میں یہ فارمولہ نہیں ہے. جو میں نے بل دیا ہے اس میں ہے، اس میں یعنی وومن سیٹس 4 میں نے کہا ہے اور 6 مائنورٹی سیٹس کا. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سیریس ایشوز پر سیریس گفتگو. ہاں، یہ تو بہت سنجیدہ کمیٹی ہے، اس میں سارے لائرز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. یہ واحد کمیٹی ہے جس میں انتہائی پڑھی لکھی گفتگو ہوتی ہے، کوئی فالتو بات نہیں ہوتی. صحیح. تو سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ، بہت سینئر اور بڑے ڈیسنٹ لائر ہیں، اور انہوں نے اپنی دکھتی رگ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ چھڑا بڑی مزاحیہ انداز میں، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ خوشگوار انداز میں سخت بات کرنا، وہ انہوں نے کیا. اس کا ہم ذکر کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ یتیم مسکین اور کمزور ہے. پھر ان کا نہیں، یتیم تو نہیں ہے. یتیم کیسے ہو سکتا ہے؟ یتیم تو نہیں ہے، اس کا ایک والد موجود ہے جس پر سب ہمارے سیاسی نظام کا یہ پورے نظام اس پر بات کریں گے کہ کون ہے وہ والد. اچھا، تو پہلے میں بتا رہا تھا کہ وہ جو بل تھا پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں میں اضافے کا، بلوچستان کی نشستوں کا، وہ منظور ہو گیا. کمیٹی نے اس کی منظوری دے دی. یہ تو اچھی بات ہے کہ ایک سیریس ایفرٹ سامنے آئی. دوسری طرف جو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا بل تھا، اوان عباسی صاحب کا، سینیٹر اوان عباسی، اس کو بھیجا گیا ہے لاء منسٹری کو اس پہ فردر غور کرنے کے لیے. جو اس کے قانونی پہلو ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے. کیونکہ کہنا یہ تھا سینیٹرز کا کہ بل تو اچھا ہے. علی ظفر صاحب کا یہاں علی ظفر صاحب کا موقع بھی میں سنتی ہوں کہ جب ہم یہ ڈیبیٹ سنتے آئے ہیں کہ صوبوں میں اضافہ ہونا چاہیے، جیسے ہزارہ کو بھی الگ صوبہ بنانے کی بات ہو رہی تھی، دوسری جگہوں میں بھی انتظامی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو آگے فردر کس طرح سے دیکھا جاتا ہے وہ بتائیں آپ. یہ بڑی سنجیدہ بات کی، یہ علی ظفر صاحب نے یہی بات کی تھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ صوبہ اگر انتظامی بنیاد پر تقسیم ہونا چاہیے تو یہ اچھی بات ہے، ساری دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو لسانی بنیاد پر تقسیم کرنا ہے تو یہ بم شیل ہوگا. اور اس کی بڑی واضح وجہ ہے نا کہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں ہر صوبے کے اندر تمام زبانوں کو بولنے والے لوگ رہتے ہیں. تو اگر ہم زبانوں کی بنیاد پہ، لسانی بنیاد اس طرح سے ابھی تقسیم ہے نا، جیسے کے پی کے میں ہزارہ بھی الگ مانگا جا رہا ہے اور وہ الگ مانگا جا رہا ہے. پنجاب میں پھر صوبہ پٹوار کی بھی بات ہوتی ہے، اور سرائکی اگر بنے گا تو یہ بھی بنے گا، وغیرہ وغیرہ. ان کا یہ ایک ایسا طوفان کھڑا ہوا جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لیکن انتظامی طور پر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ میں ان صاحب کی جو بھی گریونسز ہیں ان سے متفق ہوں کہ دور آنا پڑتا ہے لوگوں کو لاہور،
اور اسکول کم ہے، یہاں زیادہ ہیں، تعلیمی ادارے کم ہیں. راشد صاحب میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی تو کہ ابھی آپ نے تو بات کی نا کہ وہ جیسے اون صاحب نے کہا کہ لاہور دور آنا پڑتا ہے. لاہور کنجسٹڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ پورے پنجاب سے کیپٹل وہی ہے اور لوگ وہیں پر رشٹ کرتے ہیں، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ڈفرینٹ ان کے ایجوکیشن کے مسائل ہیں جو بھی. تو لاہور میں کنجسٹن بہت زیادہ ہو چکی ہے اس کی وجہ سے، اوور برڈنائز ہو جی گیا. وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے پورا چارٹ پیش کیا کہ لاہور کی اپنی آبادی جو ہے وہ تقریباً اس وقت 12 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور جبکہ صوبہ پنجاب کی سے جنوبی پنجاب کی آدھی ہے. صحیح. تو یعنی جتنی جنوبی پنجاب کی آبادی ہے اتنی آبادی کے لیے کی بھی ہے، اور وہ ایک الگ صوبہ ہے. اس بنیاد پر بھی اس کو الگ صوبہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب کا کہنا تھا اس میں دیکھنا یہ کہ جب ایک صوبہ بنے گا تو اس کا سارا سیٹ اپ نیا بنے گا. اس کی منسٹریز ہوں گی، اس کے آئی جی آفیسز ہوں گے، اس کی ہائی کورٹس ہوں گی، اور دیگر انتظامی ادارے. ان سب کا نیا سیٹ اپ، نئے امپلائمنٹس اور نئے وہ ایک ہیوج بجٹ چاہیے ہوگا. تو ان کا کیا ہمارا یہ اس بجٹ کی گنجائش کہاں سے نکالی جائے گی؟ فاقہ زدہ نظام یہ برداشت کر پائے گا؟ یہ جو یتیم مسکین اور کمزور نظام ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کمزور ٹھیک ہے، مسکین بھی ٹھیک ہے، یتیم نہیں ہے. اس کا ایک والد موجود ہے. تو آپ بتائیں، آپ اگر آپ یہ بات سنتی ہیں کہ اس نظام کا جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس کا ایک والد موجود ہے جو انہوں نے بڑے روانی میں لیکن طنزی انداز میں اور مسکراتے ہوئے کہا پہ بڑا کہہ پڑا جیسے سب سمجھ گئے ہوں کہ اس نظام کا والد کون ہے. آپ سمجھیں کون ہے؟ جی یہ بہت آبویس ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ آبویس بات یہ ہے کہ ہر جماعت کا ابو اپنا اپنا ہے نا. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک والد ہو سکتا ہے، لیکن مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رجحانات ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ آپ نے بات کی سیاسی جماعتوں کے ابو الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی کا ماضی میں کون تھے، اور وہ نواز شریف کے وہ اب جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہتے ہیں، یہ ان کے ابو وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ پتہ چلتا ہے بٹ لیکن وہ انہوں نے بات کی تھی نظام کی. نظام کا ایک والد ہے اور وہ ایک ہے. آپ کا جمہوری نظام کا ابو ہے، تو ابو تو جو ہے وہ سو ہے، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب شاید یہ بھول گئے کہ اس نظام میں ماموں بہت ہیں. ابو کے ساتھ ساتھ اور ماموں بنایا بھی بہت جاتا ہے. وہ ڈفرینٹ سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے ہیں، ہمارے یہ ہیں، ہمیں یہ گارڈین کے طور پہ لے کر چل رہے ہیں، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کو گول 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 گھما رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کو ماموں بنایا جا رہا ہوتا ہے. میں یہی یہاں پہ کہنے لگا تھا کہ جو آپ جو بات کر رہی ہیں پارٹی کا الگ ابو ہوتا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کی جو بات کر رہے تھے کہ والد موجود ہے، وہ کسی شخصیت کی نہیں بلکہ ایک ادارے کی بات کر رہے تھے جس کا بظاہر فل کنٹرول ہے سیاسی نظام پہ، جمہوری نظام پہ. اس کی مرضی کے گنجائش میں تو پولیٹیشینز خود ہی دیتے ہیں نا. اگر سربراہ نہیں ہوگا گھر کے اندر تو وہ گھر کیسے چل پائے گا؟ تو کسی کو تو سرپرستی کرنا پڑتی ہے. نہیں، یہاں آپ غلط ہیں. آپ ان کو سربراہ کہہ رہی ہیں، سرپرست کہہ رہی ہیں. یہ تو زبردستی کے سرپرست بنے ہوئے نا. لیکن سب ان کی بات کو سنتے تو ہیں. اصل میں ہاں غلط سنتے ہیں نا. اس کی کریکشن کی ضرورت ہے. یہ جس کا کام سیکیورٹی کرنا ہے اور اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور جو سیاستدان ہیں ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. یہ سسٹم کا وہ بگاڑ ہے جو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے چلتا چلا رہا ہے. لیکن اگر سیاستدان اپنا کام کریں گے تو یہ گنجائش کیوں نہیں؟ سیاستدان میری بات سنیں، جو سیاستدان میری رائے، لوگ یہ کہتے ہیں سیاستدان کی کمزوری ہے، سیاستدان نہیں کرتے، سیاستدان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے. لیکن یہاں جو کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے قائد اعظم فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، ان کے قصور تو نہیں تھے. بھٹو پھانسی چڑھا جو اب 20 سال بعد کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ غلط تھا. بے نظیر کو روڈ پر گولی ماری گئی. اچھا یہ جو ان سے ہٹنا چاہتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ آپ جو ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا. تو اب اس پر میں آپ کی بات سے اختلاف بھی نہیں کر سکتی اور پورا اتفاق بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم ان ایگزامپلس کو کوٹ کر کے جو سیاستدان غلطیاں کرتے ہیں اس پر بھی پردہ نہیں ڈال سکتے نا. ہاں لیکن اس کا ایک طریقہ یہ نا کہ اگر ہم انڈیویجولی کوشش کریں گے سیاستدان اپنے ابو سے نمبر 10 ہونے کی تو وہ مار کھائیں گے، چپیڑیں پڑیں گے.
ان سب کو اس خود ساختہ اور ناجائز والد سے پیچھا چھڑانے کے ناجائز کا لفظ آپ بول رہے ہیں، میں نہیں کہہ سکتی، والد والد ہوتا ہے. نہیں یہ تو جو انسان کا والد ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. اور جمہوری نظام کا والد کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کورٹ نے ایک الگ رول دیا ہوا، اس نے کانسٹیٹیوشن نے ایک الگ رول دیا ہوا، اور وہ رول چھوڑ کر آپ کے گھر کا گارڈ اگر اپنی چوکی داری چھوڑ کے بیڈ روم میں آ کے بیٹھ جائے، میں نے گھر چلانا ہے، تو وہ جائز ہوگا، وہ سرپرست یا ناجائز ہوگا؟ تو اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، اسے پیچھے چھڑانے کے لیے سب کو اکٹھے ہونا ہوگا. جو یہ نہیں ہوتا، بات تو یہی ہے نا، عدم اعتماد کی بات ہے. سب یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اکٹھے تو ہیں، لیکن یہ کہیں بیچ میں سے جا کے ملنا جائے. ہوتا بھی ایسا ہے. راشد صاحب، آپ کا بھی صحافت میں اتنا تجربہ اور آپ کے کوریج کرتے ہوئے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہی سیاستدان ہوتے ہیں جو دوسرے سیاستدانوں کی کرسی کھینچ رہے ہوتے ہیں اور یہیں سے مار کھاتے ہیں. تو یہ کیسے؟ لیکن سیاست میں یہ لڑائی تو ساری دنیا میں. تھوڑا سا فیصلہ خود ان کو بھی کرنا پڑے گا جو اب اس کا حد تک بدنام ہو چکے ہیں عوام میں، کہ پہلے ان کا نام بھی ادب سے لیا جاتا تھا، اب ان کو سر عام برا بلا بھی کہا جا رہا ہے. سوشل میڈیا تو پی ٹی آئی کا بھرا پڑا ہے. ان کو بھی تھوڑا سا خود کو بیک فٹ پہ لے جانا پڑے گا. جو فیصلہ ساز ہیں وہ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ اب تھوڑا سا پیچھے ہٹتے اور وہ خود یہ فیصلہ کریں اور ان کو آگے آ کے کام کرنے کا موقع دے دیں، تو ہی یہ. تو اس میں سمجھداری کس کو دکھانی ہے؟ اس میں سمجھداری بھی سیاستدانوں کو ہی دکھانی ہے نا. سیاستدانوں کو کیا سمجھداری دکھانی ہے؟ جب وہ یہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، تو پھر سیاستدان ہوں گے یہ سب آپس میں لڑ کے مر جائیں گے. آپ نہیں، الیکشن ہوگا اور جو جیتے گا وہ آئے گا. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن ایسا یہ ایک آئیڈیل فارمولا ہے پاکستان میں، ایسا ہونا ممکن نہیں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. ورنہ جو سیاستدانوں کو درست سیاستدان کو اوپر لانے کا طریقہ یہی ہے کہ شفاف اور مداخلت سے پاک الیکشنز ہر 5 سال بعد ہوں، دوسرے تیسرے چوتھے الیکشن میں فلٹر ہو کے ٹھیک سے. تو پھر دوسری جماعت ٹالریٹ بھی کرے نا، کہ جب دوسری حکومت کر رہی ہو تو دوسری جماعت ٹالریٹ کرے اس کو. انہوں نے تو کیا تھا، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا شروع کیا تھا. ابھی خان صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ آئیں پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں اور الیکشن کا انتظار کریں. اب دیکھتے ہیں خان صاحب اس کو یہ مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں یا نہیں. یعنی کہ جو مذاکرات ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اڈیالہ میں بھی مذاکرات جاری، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اڈیالہ میں مذاکرات جاری ہوتے تو وہ خان صاحب ایک دم پینترا بدل کے دوبارہ برا بلا کہنا شروع کر دیتے. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ مذاکرات کرتے ہیں، آپ کو رہا کر دیتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں اور الیکشن کا انتظار کریں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب کے بیانات ہیں وہ ایک ان کی جو پولیٹیکل مجبوری ہے وہ ہے، وہ بالکل ہی ایک دم سارا رخ تبدیل کر کے تاریخوں پہ بھی نہیں آ جائیں گے نا، تاکہ اپنے ووٹروں سے گالیاں گائیں. لیکن ان کا تو صبح میں ایک بیان ہوتا ہے، شام میں اور ہوتا ہے، اور اگلے دن پھر اور آ جاتا ہے. ہاں، وہ اگر نہیں سمجھیں گے اور اپنے بیانات کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آج ایئر وائی پہ میں ایک چھوٹا سا، میں نے 1 سیکنڈ کا کلپ دیکھا گزرتے تو چودھری غلام حسین صاحب، فیصل چودھری صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ برا بھلا بھی کہیں اور مذاکرات بھی کریں، یہ نہیں چلے گا. تو دیکھتے ہیں پھر کیا چلے گا اور کیا نہیں چلے گا. جو بھی نتیجہ ہوگا یا کوئی اگلی دلچسپ خبر ہوگی اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. روشن پاکستان نیوز سے دیکھتے رہیے. روشن پاکستان نیوز چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.